نصلي ونصلي على رسوله الكريم الرحيم النبي المكين الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب کا کوئی سرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. رب تیرے اندر بستا بچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب انہوں لبدا جڑا حضور تو دن منوارے. سامنے محترم میری مجال کہاں کہ میں خلاصہ کائنات فخر موجودہ سیاہ افلا فخر موجودہ سیاہ افلا ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دلہ بی بی آمنہ کے لال احمد مختار حبیب پروردگار مقصود گردش لیل و نہار صحبی لو لاکھ مقام والی بدہا سید سیدہ سید صادقہ آفتاب مرسلہ خاتم پیغمبران جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور سیرت نگاری کا حق ادا کر سکوں. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر پوری دنیا کے درخت کاٹ کر ان کی کلیں بنا دی جائیں اور پوری دنیا کی نہروں دریاؤں اور سمندروں کو سیاہی کر دیا جائے اور پوری دنیا مل کر سیرت النبی کے موضوع پر لکھنے بیٹھ جائے تو ان کی عظمت کا ایک چیپٹر بھی مکمل نہ ہو. میں یہ بات محض الفاظی یا جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ بات حقیقت سے بڑھ کر ہے کیونکہ سیرت النبی کے موضوع میں محض کسی ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں بلکہ یہ قوم ایک ملت ایک تہذیب ایک تمدن اور ایک پیغام الہی کی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان ہے. ارے مکہ کی سرزمین سے ایک شخص اٹھا جس کے خاندان والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کی مخالفت کی, مگر اس نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا حیران ہو گئی. اس دور کی دو بڑی سپر پاوریں روم اور ایران, ان دو ٹکراتی ہوئی طاقتوں نے جو بحران پیدا کر رکھا تھا اسے توڑنے کے لیے آپ ایک تیسری طاقت بن کر اٹھے. اور جب یہ تیسری طاقت آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو اس نے روم اور ایران دونوں کو چیلنج کیا اور دونوں کی مرعوب قیادتوں کے تختے الٹ دیے اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری انسانیت اس سوچ پر حیران ہے کہ ایک شخص نے یہ کیسا انقلاب برپا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا, آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, پورا قرآن حضور کی سیرت ہی تو بیان کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ فرمایا میں مکہ کے پہاڑوں پر اونٹ چڑھایا کرتا تھا, میرا باپ مجھے ڈنڈے مارتا تھا, ایک دن اس نے مجھے چھڑیاں ماری اور مجھ سے کہا رے نکمے تجھ سے 4 اونٹ تیرے کنٹرول میں نہیں آتے. فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کے پہاڑوں پر اونٹ چڑھایا کرتا تھا, 4 اونٹ میرے کنٹرول میں نہیں آتے تھے, لیکن جب سے غلامی مصطفیٰ میں آیا ہوں اب حال یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر کنٹرول جمائے ہوئے ہوں. یہ ہے جنہوں نے میرے آقا کی غلامی کا پتا کیا گلے میں ڈالا. اور انگریز نے جو لکھا ہے کہ اگر ایک اور عمر دنیا میں پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عطا ہوئے جو مروت تھے اس کو بے رائے, زبان نے حق سے وہ خلق عظیم کہلائے, حریف رام میں کانٹے بکھیرتے آئے اور اس نے ان پر دعاؤں کے پھول برسائے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. وہ چاہتا تھا کہ راہ و رسم زندگی بدلے, بگڑ گیا ہے جو اسلوب زندگی بدلے, بٹک گیا ہے جو شعور آگہی بدلے, اسے یہ دل تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دور حضرت گرد و رکاب کیا کہنے, وہ انقلاب سعادت مار کیا کہنے. نبی اکمل پیغمبر شکر و ہدایات رسول معظم بکر علم و حیا زائی انقلاب و امن خطیب اسلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب تشریف لاتی ہیں میں بشکل اٹھار سے